تو اگلا سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کا کیا خیال ہے، کیونکہ آپ کا ایکسپوئر کافی زیادہ ہے، لوگوں سے آپ کی انٹریکشن زیادہ ہے، تو یہ جو نئی نسل ہے، خاص طور پہ احمدیوں کی نئی نسل، ان کا اس فون کال کے بارے میں، یہ جو 44 منٹ اور 19 سیکنڈ کی فون کال تھی، اس کے بارے میں ان کے کیا اوپینین ہے، وہ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ جی، آپ کا سوال یہ بہت انٹرسٹنگ ہے، اور یقین مانیں نئی نسل ہل کے رہ گئی ہے، بلکہ کافی حد تک کا جانتی تھی وہ چیزیں۔ نئی نسل میں اکثر اس بات پہ کہا ہے نا کہ نئی نسل بہت جینون نسل ہے، اور یہ بہت حد تک باہر ہے۔ ہاں یہ ہے کہ جو ان علاقوں میں جو جہاں پہ ان کا زیادہ میجورٹی ہے، یا وہ کمیونٹی کے زیادہ بڑی تعداد کے اندر رہتے ہیں، جو یا ان جگہوں پہ وہ منافق ضرور ہیں، ہپوکریسی کا شکار ہے، کیونکہ ان کو مجبوراً وہی چیزیں شو کرنی پڑتی ہیں جو ان کے والدین یا کمیونٹی دیکھنا چاہتی ہے، تو وہ باہر وہی کرتے ہیں جو وہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تو میں نے بہت بڑی تعداد میں وہاں دیکھی، اور یہ ہپوکریسی بہت عام ہے۔ لیکن جو باہر کے ہیں بچے، یہ آؤٹ سائڈ رہتے ہیں کمیونٹی سے ذرا سائڈ سبربs میں، ان کے وہ بڑے اوپن ہیں وہ اس معاملے میں۔ اب میں کل پرسوں دیکھتی، ریڈٹ پہ دیکھیں آپ، اور دوسرے جو ایپس ہیں ان کے اوپر بچیوں کی باقاعدہ بنے ہوئے ہیں، چیٹ روم بنے ہوئے ہیں، اور میرے پاس اس وقت کئی سکرین شاٹس موجود ہیں جن میں بچیاں اوپن جرمنی کی، باہر پاکستان کی، اور کینیڈا، اور بڑے یہاں باہر کے امریکہ، انگلینڈ، ان بچیاں بڑی اوپنلی اظہار کر رہی ہیں اس واقعے کے اوپر، اور وہ بڑی اوپنلی کہہ رہی ہیں کہ یہ والی جو چیزیں ہیں یہ ہمارے لیے نارمل ہیں، ہم نے بھی دیکھی ہیں اپنے وقت میں، ایسے ماحول دیکھے ہیں، جماعت کے اندر وہ کام کرتی تھیں، والنٹیئر کرتی تھیں، اور ان کے اوپر بھی یہ وہ اپنے وہ تجربات بتا رہی ہیں۔ جرمنی کی لڑکیاں، انگلینڈ کی لڑکیاں، وہ اپنے تجربات بتا رہی ہیں کہ ہمارے سامنے یہ سب چیزیں دیکھی ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے، کہ ایسے وہ لڑکی مولیس کرتے ہیں، یہ اندر سب چلتا ہے، اور یہ لیکن اتنا وہ یہ ان کا بیہیویئر اتنا کلوزڈ ہے کہ یہ لوگ بات ہی نہیں کرتے ان چیزوں پہ، جس کی وجہ سے ابیوز اندر ہی رہتا ہے، اوپن نہیں ہوتا۔ مطلب یہ چیزیں میرے پاس سکرین شاٹ پڑے ہیں لڑکیوں کے، بچیوں کے، اور وہ اوپن بات کر رہی ہیں آپس میں چیٹ رومز میں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ بچیاں ان چیزوں کو ایڈمٹ کرتی ہیں کہ یہ چیزیں ہیں۔ اب ہاں، بڈھے طوطے جو ہیں، جو ہمارے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، جو عقیدت مند ہیں، یہ بابے نہ مانیں تو نہ مانیں، اور یہ وہی بابے نہیں مانتے جن کی قدموں سے زمین نکلتی ہے۔ انہیں پتا ہے ان بابوں کو بڑی اچھی طرح، یہ وہی نفسیات ہے نا کبوتر والی، کہ ان کو پتا ہے کہ ساری عمر ان لوگوں نے اپنے گھر میں اپنے تباہی مچائی رکھی ہے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، صداقت پوری احمدیت کی اپنے بیوی بچوں پہ ثابت کرنے پہ۔ اب وہ بڑھاپے میں آ کے جب قدموں سے زمین نکلے گی تو انہوں نے جانا کدھر ہے؟ تو ان کو یہ خوف نہیں ہے کہ نسل کو کیا منہ دکھانا ہے، ان کو خوف یہ ہے کہ ہم نے کدھر جانا ہے۔ اب یہ خوف ہے ان کو، جو یہ اتنی کھڑے ہو کے گالیاں دیتے ہیں، کیونکہ کیا ان خوار تو ان کی ہوئی نا سخواری، کہ انہوں نے اب کدھر جانا ہے۔ تو یہ ان کا اپنا خوف ہے، ورنہ اگر حقیقت پسند بننا ہے، یا اگلی نسل کے ساتھ کوئی آپ کو ہمدردی ہے، تو آپ کے ساتھ جو بھی ہوا سو ہوا، ان کے لیے کچھ بہتر کام کرتے جائیں، حقیقت کو جو ہے جیسے ہے اسے قبول کیجئے، اور ان کو آگے کی طرف بڑھیے۔ اور یہ اوور آل یہ جو موضوع ہوتے ہیں، یہ جو بچیوں کے ساتھ، کم سن بچیوں کے ساتھ یہ جو معاملات ہوتے ہیں، یہ بے حد سینسٹیو ہوتے ہیں، چاہے آپ کسی بھی طرف سے اس اینگلز کو پکڑ لیں۔ ہاں، عقیدت مندوں کے لیے نہیں سینسٹیو ہوتے، کیونکہ وہ یوز ٹو ہوتے ہیں ان چیزوں کے، وہ شاید اس چیز کو اس نظر سے دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ لیکن میں اگر مغرب کی نظر سے دیکھیں، ویسٹ میں جو بچے ہیں ان کے لیے یہ بہت سینسٹیو ایشو ہیں، بے حد ان کو اندر سے بہت یہ بودر کرتی ہیں چیزیں، اور وہ بچے جو ہیں پھر وہ کھل کے باتیں بھی کرتے ہیں، اظہار بھی کرتے ہیں ان معاملات کا، اور وہ نفرت کا اظہار بھی کرتے ہیں، جو کہ کیا جا رہا ہے بہت شدت سے۔ میرے پاس موجود ہیں چیزیں نوجوانوں میں، میرے اپنے گھر میں نوجوان بچیاں ہیں، اپنے ان سے ڈسکس کروں، وہ تمام چیزیں اوپنلی ڈسکس ہو رہی ہیں، وہ لا کے دکھاتی ہیں چیٹ روم کا کہ یہ دیکھیں یہ بھی فلاں نے چیٹ کر رہا ہے، فلاں یہ، اور تمام چیزیں اوپن ہیں اب، کہ بچیاں باتیں کر رہی ہیں وہ اوپنلی ان چیزوں پہ۔ یہ کس کس کو چپ کرائیں گے؟ آپ اگر فرض کریں میں کہہ دوں ندا غلط کہہ رہی ہے، پاگل ہو گئی ہے، جس طرح یہ کہتے ہیں عقیدت مند کہہ رہے ہیں سائیکو ہے، چلو آپ نے کہا سائیکو ہے، وہ فائزہ کو بھی کہہ دو وہ بھی پاگل ہو گئی ہے، تو کس کس کو پاگل کہیں گے؟ یہاں تو لائن لگی ہے، کرتے جو پاگل پوری جماعت احمدیہ کی عورتوں کو سب کو پاگل کہہ دو۔ اگر پھر بعد میں آپ لوگوں نے لونڈے بازی کرنی ہے تو کر لینا بیٹھ کے، عورتیں تو آپ کی ساری پاگل ہیں، پاگل خانے بھر دو ان کے، اور خود مرد مرد آپس میں پھر لگ جانا، کیونکہ پرفیکٹ تو پھر مرد ہی ہے نا، پھر اگلی نسل مردوں سے ہی پیدا کیجیے، عورتوں کی تو آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے۔
عورتیں تو آپ لوگوں نے قربانیوں کے لیے پیدا کی ہیں. کبھی ان کا حقوق کا لہو ہے تو وہ خلافت کے تخت کے نیچے اس پہ کھڑے ہیں آپ کی. جب ورنہ وہ ذرا سی بات کرتی ہیں کسی بات پہ اپنے حقوق پہ تو آپ لوگ انہیں پاگل خانے پہنچا دیتے ہیں. تو بھی عورتوں کی تو آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے. پتہ نہیں وہ پیدا آپ کے گھروں میں کیوں ہوئی ہیں. جی بالکل کرتی ہیں، کیوں نہیں. اب دیکھیں یہ بھی تو آواز اٹھانے کی وجہ ہے نا کہ بچیاں گھروں سے تو ان کو اب آپ نے دیکھیں گھروں میں آپ لوگوں نے سرکولر شائع کر دیے کہ بات نہ کرو. گھروں سے آپ منع کر لیں گے تو کیا آپ ان کے چیٹ روم میں بھی بند کریں گے؟ ان کو سوشل میڈیا سے کیسے روکیں گے؟ وہاں تو بچوں نے اکاؤنٹ بنائے ہیں، وہ لگے ہوئے ہیں اپنے. آپ بھلے نہ کرو گھروں میں بیٹھ کے باتیں جس طرح انہوں نے. یہ ہمیشہ اس قدر جاہلانہ قسم کی اور وہ جو طرز کہن پہ اڑنے والی مثال ہے کہ یہ وہ حرکتیں کرتے ہیں جو انسانی نفسیات کے بالکل برعکس ہوتی ہیں. کہ آپ نے جیسا سوشل میڈیا آیا ہے تو آپ نے کہہ دیا کوئی سوشل میڈیا پہ عورت نہ جائے، تو کیا روک لیں آپ نے عورتیں؟ بھئی دوسرے ناموں سے فیک ناموں سے میرے پاس بے شمار عورتیں ہیں، تمام عرب جو احمدی عورتیں ہیں فیس بک پہ موجود ہیں. لیکن آپ نے کی کیا فرق پڑا؟ تو بھائی جو چیز آپ کر ہی نہیں سکتے آپ ان پہ کیوں پابندی لگاتے ہیں؟ اسی طرح انہوں نے یہ حرکت کی اب کہ جیسے وہ آڈیو آئی ہے، بجائے اس پہ پراپرلی ڈسکس کرنے کے، اپنا جواز دینے کے، اپنی بات کلیئر کرنے کے، یہ جو بھی ہے جیسا بھی ہے. دیکھیں ہر معاشرے کے اندر اچھے اور برے لوگ پائے جاتے ہیں. یہ سماجی مسائل ہیں. ہر انسان جو ہے اس چیز کو ایڈمٹ کرے گا کہ یہ مسائل ہر معاشرے کا حصہ ہے جہاں انسان ہے. لیکن ہمیں بولنے کی کیوں ضرورت پیش آتی ہے ان پہ چیخ چیخ کے؟ اس لیے کہ ہم تو کہتے ہیں کہ یہ انسانی معاشرے ہیں، لیکن آپ لوگ خود کو فرشتے ثابت کرنے پہ مصر ہیں. آپ لوگ ہیں جو ہمیں 150 سال سے بتا رہے ہیں کہ آپ مسیحائی کا دم بھرنے پیدا ہوئے ہیں. آپ دنیا کو آپ نے ٹھیکہ لیا ہوا دنیا کو اصلاح کرنے کا. آپ نے دنیا پہ حکومت کرنی ہے، آپ نے دنیا کو اپنے جھنڈے تلے لانا ہے. یہ تمام دعوے آپ کے ہیں. تو بھئی آپ نے اپنے آپ کو زبردستی ثابت کر رہے ہیں کہ آج تک ہم نے یہی سنا ہے کہ دنیا کے باہر کے جتنے بھی مسائل ہیں، جتنے بھی پرابلم ہیں، وہ دنیا بھر میں ہیں لیکن جماعت احمدیہ میں نہیں ہیں، کیونکہ ہم اصلاح شدہ قوم ہیں. تو ہم وہی چیزیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ آپ بھی اتنے ہی گندے ہیں. آپ سمجھیے کہ آپ انسان ہیں اور ان کو سدھاریے. اگر ہیں تو سدھاریے. یہ مسائل جو ہیں اپنے آپ کو وہ پگڑیاں پہننے سے، داڑیاں بڑھانے سے مسئلے نہیں دور ہوتے. مسئلے دور کرنے کے لیے بات چیت کرنی پڑتی ہے، ان کو جڑ سے اکھاڑنا پڑتا ہے، ان کی روٹ کاز کو کھینچ کھینچ کے نکالنا پڑتا ہے. آپ نے وہ تو کوئی عمل نہیں کیا ان کے اوپر، لیکن آپ نے داڑیاں بڑھا لیں، پگڑیاں اونچی کر لیں. کیا ہو گئے مسئلے حل ان سے؟ تو اسی لیے تو ہمیں بولنا پڑتا ہے ان چیزوں پہ، کہ بتانا پڑتا ہے کہ یو آر دا سیم. آپ سیم گراؤنڈ پہ کھڑے ہو جہاں باقی تمام معاشرے ہیں، انسانی معاشرے. اور وہی معاشرے سدھرتے ہیں جو کوشش کرتے ہیں. آپ کوشش تو کرتے نہیں. آپ تو عورتوں کو پاگل خانے پہنچا کے خود فرشتے کے فرشتے رہتے ہیں. یہاں میں ایک اور سوال کرنا چاہوں گی کہ جن موضوعات پر زباں بندی کر دی جاتی ہے، اور ہم تو خیر کبھی ربوہ میں رہے نہیں ہیں، لیکن جو لوگ وہاں رہے ہیں ان سے سنا ہے کہ ایسا کئی دفعہ ہوتا تھا کہ اعلان کر دیا جاتا تھا، یا عام گھروں میں یا اجلاسوں میں یا صدر صاحبہ ہر ایک کو کہہ دیتی تھی کہ بس اس موضوع پہ بات نہیں کرنی، یہ فلانے میاں صاحب کی جو یہ بات ہے اس کے اوپر بات نہیں کرنی. اس کے بعد ایک پن ڈراپ سائلنس ہو جاتی تھی اس موضوع پہ. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن باتوں پر زباں بندی کر دی جاتی ہے، کیا زباں بند ہونے سے ذہن سوچنا بھی چھوڑ دیتا ہے؟ کیا وہ باتیں انسانوں کے دل و دماغ میں طوفان نہیں اٹھا دیتی؟ اور کیا پھر جب کوئی اور اس سے ملتا جلتا واقعہ ہوتا ہے تو ان کو وہ ساری پرانی زباں بندیاں یاد نہیں آ جاتی کہ تب بھی زبان بند کی گئی تھی، تب بھی کہا گیا تھا اس پہ خاموش ہو جاؤ، اور اتنے سال پہلے بھی کہا گیا تھا اس بات پہ خاموش ہو جاؤ؟ تو یہ کیا چکر ہے کہ جس پہ ہمیں بار بار خاموش کرایا جاتا ہے؟ تو یہ میرا تو خیال ہے کہ جہاں زبان بند کر دی جاتی ہے وہاں ذہن جو ہے وہ اور بھی زیادہ تیز اور شارپ ہو جاتا ہے، اور کسی نہ کسی اور رنگ میں بات شروع ہو جاتی ہے. تو بچیاں تو آواز اٹھاتی ہیں، ان چیزوں پہ اٹھانا چاہتی بھی ہیں. اور جس طرح جتنی جس میں ہمت ہے، توفیق ہے، ہر بچی اپنے طور پہ جتنی اس کو میسر ہے آزادی، اس کے مطابق وہ آواز اٹھاتی ہے.
لیکن ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ نے سرکولر شائع کیے ہیں، اب ان بچیوں کے سکرین شاٹ جائیں گے جماعت میں، دیکھیں جماعت نے منع کیا تھا، اگر میں یہاں پہ ان کے سکرین شاٹ لگا دوں تو وہ اٹھ کے آگے چلے جائیں گے، دیکھیں جماعت نے منع کیا تھا یہ پھر بھی کر رہی ہیں، پھر ان لڑکیوں کو گھروں میں سے سرزنش ہوگی، ان کا حقہ پانی بند ہوگا، ان کے ساتھ سختیاں برتی جائیں گی۔ یہ تمام ڈرامے ہم نے بھی دیکھے ہیں، یہ اس طرح کے کارنامے کرتے ہیں، تو بھائی ایسے آپ روک تو نہیں سکتے، کب تک یہ جاہلانہ حرکتیں کریں گے؟ یہ کرتے آئے ہیں، کرتے رہیں گے۔ آفاق، ہماری ایک ممبر نے سوال پوچھا ہے کہ کیا جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس میں ندا اور فائزہ کو کوئی نقصان پہنچنے کا خدشہ تو نہیں ہے؟ ہر جگہ نہیں ایسا ہوتا ہے جو آپ نے کہا ہے نا کہ زباں بند کر جائے تو ذہن ان کے کام کرتے ہیں جن کے ذہن بھیجوں میں کچھ ہو، جن کے اوپر سے کھوپڑیاں خالی کر دی گئی ہوں، عقیدت کا بھوسا بھرا ہوا کھوپڑیوں میں، تو وہاں کہاں ان کی زبان بند ہوگی تو وہ بھوسا جلنے لگے گا، وہی تو جلے بھوسے والے ہمیں نظر آتے ہیں یہاں پہ، جو سوشل میڈیا پہ شور مچا رہے ہوتے ہیں ان کے فوجی بن کے، ان کے یہ پورے انہوں نے کھڑے کیے ہوئے سنائپر، وہ کیوں کھڑے کیے ہوتے ہیں؟ وہ بیٹھ کے جگہ جگہ سے ہماری آئی ڈیز پہ بیٹھے نشانے لگا رہے ہوتے ہیں بار بار اپنے پوسٹوں پہ، کیوں؟ یہی تو وہ لوگ ہیں جن کے بھیجے ختم ہیں، میجورٹی وہی ہے، اور جب آپ ان کی زبان بند کرتے ہیں، یہ وہی روبوٹک سماج والی بات ہے نا، آپ نے سٹاپ کا بٹن دبایا تو آپ کا سارا سلسلہ منقطع ہو گیا، آپ کے دماغ کے اندر علم نام کی کوئی چیز نہیں ہے، آگہی شعور سے آپ کا کوئی واسطہ نہیں ہے، فکر آپ کی اچک لی ہے عقیدت نے، تو آپ کے پاس اپنا رہ کیا گیا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں۔ اسی کو تو روبوٹک سماج کہتے ہیں کہ آپ کا پورا حصوں، آپ کے دماغ پورا جو آپ کا جو رابطہ ہے وہ ایک ہی انسان کے ریموٹ کے ساتھ ہے، وہ ریموٹ جب چاہے دبائے آپ کو آن آف کر دے، اور یہ جو سرکولر ہے یہی آن آف ہی تو ہے، جب آپ کو ایک دفعہ منع کر دیا کہ آپ نے اس چیز پہ نہیں بات کرنی، چاہے وہ حکم اوپر سے چلتا ہے صدر تک آتا ہے، صدر تو اس پہ نہیں کریں گے، سٹاپ ہو گیا، سٹاپ ہو گیا، میجورٹی تو سٹاپ ہو کر دیتی ہے، لیکن ہاں وہاں پہ چند وہ بھی لوگ ہوتے ہیں جن کے ذہن ابھی، جن میں تھوڑا بہت عقل رہ جاتی ہے یا جن میں تھوڑی سی قلبل آتے ہیں تو وہ کرتے ہیں، جس طرح بے شمار لوگ جو ہیں وہ اب ربوہ میں بیٹھے ہیں، وہاں اب سوشل میڈیا ہے، لوگ پڑھتے ہیں، سوچتے ہیں، نوجوان مربی بھی ہیں، وہ مجھ سے رابطے میں ہوتے ہیں باقاعدہ، کتنے ہیں لوگ بے شمار وہاں سے کالز کرتے ہیں، پوچھتے ہیں مجھ سے باقاعدہ کہ کیا صورتحال ہے، مجھے بے شمار یقین مانے لوگ باقاعدہ ایسے خوف زدہ تھے کہ مجھے کال کر کے کہتے تھے کہ آپ یقین مانیں کہ ہمارے قدموں تلے سے زمین نکل گئی ہے، ہمیں یہ شک نہیں ہے کہ وہ لڑکی غلط کہہ رہی ہے، ہمیں یہ ہے کہ شکر یہ بات جو ہوئی ہے یہ کہاں تک جائے گی، اور بعض لوگ تو ایسے تھے وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ ہم کدھر جائیں ہمیں سمجھ نہیں آتی، اور میں ان کو کہتی تھی کہ میں کدھر گئی ہوں، میں بھی تو یہی ہوں نا، تو جانا کہیں ضروری ہوتا ہے کیا؟ عقل کافی نہیں ہے آپ کی کہ اپنی عقل کا استعمال کریں، جہاں بیٹھے ہیں وہیں انسان بنے اور آگے سے اپنی زندگی انسان بن کے گزاریں، جہاں بیٹھے ہیں وہیں پہ، کہیں جانا آنا ضروری نہیں ہوتا، یہ وہ لوگ سوچتے ہیں جو جن کو بیساکھیاں درکار ہوتی ہیں زندگی گزارنے کے لیے۔